ورحم الله من قرأ الفاتحة. إياك اهدنا الصراط المستقيم صراط غير المغضوب عليهم. بسم الله الرحمن الرحيم. صل على محمد. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، محبوب رب المشرقين والمغربين، جد الحسن والحسين، المكي المدني القرشي الهاشمي الأبدهي التحامي، مولانا ومقتدانا وهادينا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في قرآنه المجيد والفرقانه الحميد، وقوله الحق بالحق. بسم الله الرحمن الرحيم. الذي خلق الموت والحياة لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا. صلوات پڑھتے محمد اور آلہ. حضرات گرامی قدر، قبل اس کے کہ میں اپنی بات کا آغاز کروں، ایک مرتبہ سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحوم مغفور جناب حاجی جیان غلام علی صاحب کی روح کو احسان فرما. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مالک یوم الدین. اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین غیر المغضوب علیہم. قل هو الله احد الله الصمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الله الرحمن الرحيم. ایک صلوات بآواز بلند پڑھ لیجیے. محمد آل محمد. حضرات گرامی قدر اور میرے معزز سامعین، جس آیہ مبارکہ وافی کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے، یہ آیہ مبارکہ وافی سورہ ملک سے تعلق رکھتی ہے. تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر.
الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، بابرکت ہے وہ ذات کہ جس کے ہاتھوں میں ملک ہے، وہ ہر شے پر قادر ہے، قدرت رکھتا ہے۔ الذی خلق الموت والحیات، جس نے موت اور حیات کو خلق کیا۔ لیبلوکم ایکم احسن عملا، تاکہ تمہیں آزمایا جائے کہ تمہارے پاس حسن عمل کیا ہے۔ تو حضرات گرامی قادر، کیونکہ یہ مجلس برائے ایصال ثواب ہے، ایک دو گزارش موت اور حیات کے حوالے سے، پھر جو گزارش کی گئی ہے وہ حضرت ابو الفضل عباس علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے چند معروضات آپ حضرات کی خدمت بابرکت میں پیش کرنے کی جسارت اور سعادت حاصل کروں گا۔ اولاً کیونکہ مجلس کو زیادہ طول بھی نہیں دینا ہے، سب سے پہلی منزل ہے کہ اللہ نے موت اور حیات کو خلق کیا۔ خالق موت و حیات کون ہے؟ اللہ کی ذات ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب اللہ نے انسان کو حیات دے دی تو پھر موت دینے کی ضرورت کیا تھی؟ عزیزان محترم، جس کو ہم حیات سمجھ رہے ہیں، زندگی سمجھ رہے ہیں، یہ زندگی باقی رہنے والی نہیں ہے۔ اللہ نے اس دنیا کو دار فنا قرار دیا ہے، دار بقا یہ نہیں ہے۔ میں ابھی ایک حدیث پڑھ رہا تھا جس میں یہ ملا کہ جب اللہ کسی بندے کو موت دیتا ہے تو وہ بندہ کہتا ہے کہ پروردگار تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے قید سے نکال کر آزاد بنا دیا ہے۔ اللہ اکبر۔ یعنی گویا کہ یہ دنیا آزاد نہیں ہے، یہ قید ہے۔ جیسے ایک قیدی کو، ایک ملزم کو قید خانے میں ڈال دیا جائے تو اس کی زندگی کیسی رہتی ہے؟ محدود زندگی ہوتی ہے، مخصوص زندگی ہوتی ہے، اور وہ قانون کے دائرے میں اپنی زندگیوں کو گزارتا ہے۔ لیکن جب انسان اس دنیا کو چھوڑ کر جاتا ہے تو کہتا ہے کہ گویا کہ میں قید سے نکل کر مجھے میرے پروردگار نے آزاد بنا دیا ہے۔ عزیزو، موت کا نام ہم سنتے ہیں تو بڑا ڈر لگتا ہے، بڑا خوف محسوس ہوتا ہے کہ کتنی اچھی ہوا تھی، کتنی اچھی فضا تھی، آل تھی، اولاد تھی۔ لیکن یہ عزیزو، یہ باقی رہنے والی چیز نہیں ہے، اس کو اللہ نے دار فنا بنایا ہے، کوئی نہیں بچا ہے اس میں۔ کتنے آئے اور کتنے چلے گئے، کتنے بادشاہ تھے، کتنے شہنشاہ تھے۔ عالم یہ ہے کہ ائمہ معصومین بظاہر نہیں ہیں، اللہ نے ان کو بھی کسی کو شہادت کے درجے پہ فائز، کسی کو موت کے درجے پہ فائز۔ یعنی ہمارے ایک مرثی خان تھے حبیب اللہ بھائی، وہ کہتے تھے کہ ہم کیا بچیں گے جب کہ رسول خدا نہ رہے۔ اکثر و بیشتر وہ اس کلام کو اپنے سوز میں پڑھا کرتے تھے۔ جب بھی میں موت کے حوالے سے گفتگو کرتا ہوں تو ان کا یہ مصرع، حالانکہ غالباً میر انیس کا ہے وہ، تو وہ پڑھا کرتے تھے تو محسوس ہوتا تھا کہ ہماری حیثیت کیا ہے، ہماری اوقات کیا ہے۔ یعنی جب ائمہ معصومین علیہم الصلوۃ والسلام اس دنیا میں نہ رہے۔ تو عزیزان محترم، یہ دنیا دار فنا ہے۔ تھوڑا سا میرے ساتھ چلیے گا تاکہ میں ایک منزل تک آپ کو لے آؤں اور پھر بارگاہ حضرت ابو الفضل عباس علیہ الصلوۃ والسلام میں دستک دیں۔ عزیزو، موت برحق ہے، موت سے ڈرنا نہیں ہے۔
موت سے وہ ڈرتا ہے کہ جس کے عقیدہ کمزور ہوتا ہے، موت سے وہ ڈرتا ہے جس کے اعمال کمزور ہوتے ہیں، اور جس کا عمل اور عقیدہ بہترین ہو تو وہ موت سے خوف نہیں کھاتا، بلکہ کہتا ہے کہ چاہے موت مجھ پر آ پڑے یا میں موت پر جا پڑوں۔ توجہ فرمانا ارباب کرم، یعنی انسان کا عقیدہ مضبوط ہونا چاہیے۔ دیکھیے میں ایک بات اکثر و بیشتر عرض کرتا ہوں، جتنا پڑھوں گا میں اس کا ذمہ دار ہوں، آپ کی سماعتوں کا میں ذمہ دار نہیں۔ مجلس میری ریکارڈ ہو رہی ہے۔ میرے عزیزو، عمل اور عقیدے میں فرق کیا ہے؟ تھوڑا سا یہیں سے میں آپ کو اپنے ساتھ لینا چاہتا ہوں۔ عمل اور عقیدہ کسے کہتے ہیں؟ عمل نام ہے فروع دین کا، اور عقیدہ نام ہے اصول دین کا۔ اگر عمل قضا ہو جائے تو اللہ نے عمل کے قضا میں گنجائش باقی رکھی ہے۔ شاید میں اپنی بات نہیں پہنچا پایا۔ عمل کے معاملے میں اللہ نے گنجائش رکھی ہے، اور روز محشر تک گنجائش ہے، روز قیامت تک، جب تک حساب نہ ہو، جب تک عمل کا پہلو، عمل کا دروازہ کھلا ہوا ہے، عمل کی قضا ہو سکتی ہے۔ لیکن عقیدہ وہ منزل ہے کہ جو انسان اپنی زندگی ہی میں ادا کر سکتا ہے، مرنے کے بعد ادا نہیں کر سکتا۔ ایک صلوات پڑھیے گا محمد اور آل محمد پر۔ توجہ چاہتا ہوں آپ حضرات کی۔ عمل قضا ہو جائے تو ادا ہو جائے گا، لیکن ایسا نہیں ہے کہ ہم اس قضا کو کسی کے کاندھوں پہ چھوڑ کے چلے جائیں، یہ بھی جملہ اسی کے ساتھ ساتھ ہے۔ عمل قضا ہو جائے تو اس میں گنجائش ہے روز حساب تک، لیکن اگر عقیدہ قضا ہو جائے تو عقیدے کی قضا روز حساب تک نہیں ہے، آپ کے آخری سانس تک ہے۔ وہاں تک آپ نے ادا کر لیا تو آپ کا عقیدہ صحیح ہے، اور اگر مرنے کے بعد میری اولاد ادا کر دے گی تو عقیدہ اولاد ادا نہیں کرے گی۔ عمل کو اولاد ادا کر سکتی ہے، توجہ، عمل کو اولاد ادا کر سکتی ہے۔ آپ کہیں گے وہ کیسے؟ اگر میری نمازیں قضا ہو گئیں تو مسئلہ شرعی یہ ہے کہ اس کا فرزند اکبر اپنے والدین کی قضا نمازوں کو ادا کرے گا۔ اگر اولاد نہ کر سکے تو نسل بعد نسل میں کوئی بھی آئے تو کوئی بھی اپنے اجداد کی قضا نمازوں کو ادا کر سکتا ہے۔ دوسری منزل، اگر اولاد کے پاس وقت نہیں ہے، فرصت نہیں ہے، صاحب حیثیت ہے، تو وہ اپنی طرف سے کسی کو اجیر بنا سکتا ہے، یعنی پیسے دے کر عمل کو ادا کروا سکتا ہے، نماز قضا پڑھوا سکتا ہے پیسہ دے کر۔ بس عمل میں اور عقیدے میں یہی فرق ہے کہ عمل کو دولت سے مکمل کیا جا سکتا ہے۔ آئے ہائے ہائے، میں کیا عرض کر رہا ہوں؟ عمل کو پیسہ دے کر مکمل کروایا جا سکتا ہے، لیکن عقیدے کو دولت خرچ کر کے مکمل نہیں کرایا جا سکتا۔ یعنی اگر مجلس میں آنسو قضا ہو گئے تو یہ آنسو ادا نہیں ہو سکتے جب تک کہ خود شریک ہو کر غم حسین میں آنسو نہ نکل جائے۔ ایک صلوات پڑھیے گا محمد اور آل محمد پر۔ اصول دین عقیدے کا نام ہے، فروع دین عمل کا نام ہے۔ اصول دین میں آل محمد ہے۔ اگر کہیں بھی ذرا سی گنجائش رہ گئی، شک پیدا ہو گیا کہ یہ کیسے، تو گویا ہمارے عقیدے میں کمزوری ہے۔ اصول دین میں اگر ذرہ برابر شک ہو گیا کہیں تو ہمارا عقیدہ مضبوط نہیں ہے۔ اللہ ایک ہے تو ایک ہی ہے، عدل ہے تو عدل ہے، قیامت ہے تو ہے، امامت ہے تو ہے۔ اب یہ 12 کیوں ہے، 11 رہ جاتے۔ اگر ایک کو بھی چھوڑ دیا تو گویا کہ آپ کا عقیدہ صحیح نہیں ہے۔ اس عقیدے کو اولاد صحیح نہیں کر سکتی۔ میں کیا کہہ رہا ہوں آپ کے سامنے؟ اس عقیدے کو اولاد صحیح نہیں کر سکتی۔ عقیدہ ہمیں خود بنانا ہے۔ اگر عمل میں کمی رہ گئی تو اولاد اسے پورا کر سکتی ہے، اجیر بنا سکتی ہے، خود عمل کو انجام دے سکتی ہے۔ لیکن میرے عزیزو،
غم حسین کے آنسوؤں کی قضا کیسے پوری کی جائے گی؟ غم آل محمد میں نکلتے ہوئے آنسوؤں کو کون مکمل کرے گا؟ یہ تو وہی کرے گا کہ جس کے سینے میں ولایت آل محمد ہوگی۔ ایک صلوات پڑھیے گا محمد اور آل محمد پر۔ عزیزان محترم، جن مجلسوں کو ہم بڑا آسان اور سہل سمجھ رہے ہیں، اتنا آسان نہیں ہے۔ میں ایک واقعہ سناتا ہوں ایک عالم ربانی کا، آیت اللہ بروجردی، بہت بڑے عالم گزرے ہمارے۔ وہ فرماتے ہیں کہ ایک دن میں عالم خواب میں دیکھتا ہوں کہ دو قطاریں لگی ہوئی ہیں، ایک قطار کا حساب امام حسین لے رہے اور دوسری قطار کا حساب صادق آل محمد امام جعفر صادق علیہ السلام لے رہے ہیں۔ بہت توجہ سے سنیے گا، شاید کوئی بات میں پہنچا لے جاؤں آپ حضرات تک، کہ دو قطاریں لگی ہوئی ہیں اور دونوں میں حساب ہو رہا ہے، لیکن جس قطار کا حساب امام حسین لے رہے ہیں، بس امام ایک سوال کرتے ہیں اور اسے جنت کی بشارت دے دیتے ہیں، لیکن جو قطار اس قطار میں لگا ہوا ہے کہ جس کا حساب امام صادق لے رہے ہیں، کہا اس میں بڑا سخت حساب لیا جا رہا تھا، کئی منٹ لگ رہی تھی، کافی تاخیر ہو رہی تھی۔ کہا میں نے سوچا کہ یہ بھی امام ہے، یہ بھی امام ہے، میں اس قطار سے نکل کر اس قطار میں شامل ہو جاؤں جدھر امام حسین علیہ السلام حساب لے رہے ہیں۔ کہا میں جیسے ہی اپنی قطار کو بدلا، تبدیل کیا، تو تبدیل کرنے کے بعد میری طرف دیکھیے گا، وہ تو چلتی رہے گی، جیسے ہی میں نے اپنی قطار کو تبدیل کیا تو اللہ کے فرشتے آئے۔ کہا جہاں اے عالم ربانی، جہاں تم کھڑے تھے اسی قطار میں کھڑے ہو کر تمہیں حساب دینا ہے، کیونکہ تم عالم ہو۔ کہا یہ کون ہے؟ کہا یہ عزادار ہیں۔ ارے کیا سن رہے ہیں ہم بھائی؟ کہا یہ عزاداروں کی لائن ہے، یہ علماء کی لائن ہے۔ کہا اسی لائن میں، اسی قطار میں کھڑے ہو کے تمہیں حساب دینا ہے۔ کہا میں اسی قطار میں کھڑا رہا اور کھڑے ہونے کے بعد ایک ایک کا حساب اور کتاب ہو رہا تھا۔ کہا جب میری منزل آئی تو مجھ سے پوچھا گیا، اے عالم یہ بتا کہ تیری زندگی کا سب سے بہترین حسن عمل کیا ہے؟ اللہ اکبر، دیکھیے میں اپنی آیت سے بالکل مربوط ہوں۔ کہا تیری زندگی کا سب سے بہترین حسن عمل کیا ہے؟ کہا میں نے جواب دیا، میری زندگی کا سب سے بڑا حسن عمل یہ ہے کہ میں ہر روز فرش عزائے حسین بچھاتا ہوں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ کہا مجلس امام حسین، آیت اللہ بروجردی، کوئی دن ایسا نہیں ہوتا تھا جس دن وہ فرش عزائے امام حسین علیہ السلام نہیں بچھاتے تھے، ان کو مجمع کی ضرورت نہیں ہوتی تھی۔ کہا جب مجھے موقع ملتا تھا اپنے گھر والوں کو بٹھا لیا، کوئی ساتھی آ گیا تو ساتھی کو بٹھا لیا، اور بیٹھنے کے بعد میں نے مصیبت کربلا پڑھنا شروع کر دی۔ کہا کہ یہ میرا عمل اتنا پسند آیا کہ اس سوال کے بعد پھر مجھ سے کوئی دوسرا سوال نہیں ہوا۔ کہا آخر اس عمل میں کون سا حسن عمل ہے؟ کہا سب سے بڑا حسن عمل یہ ہے کہ اس فرش عزا پہ حسین کی ماں فاطمہ زہرا آتی ہے، جس سے ہماری ملاقات ہوتی ہے، اور جو عزادار فرش عزا پہ آتا ہے وہ چوتھے امام سے مصافحہ ملا کر آتا ہے۔ ایک صلوات پڑھیے گا محمد اور آل محمد پر۔ اللہ اکبر۔ محسوس کیا اپنے اس فرش عزا کی عظمت؟ یہ ہے حسن عمل۔ اپنی زندگی کا کوئی ایسا حسن عمل ہو کہ جو روز حساب دیتے وقت ہمیں یہ احساس ہو، ہم یہ جواب دے سکیں کہ ہم نے عقیدے کی منزل کو منزل اکمال تک پہنچایا۔ اللہ اکبر۔ اسی حسن عمل کے حوالے سے، کیونکہ موت جو ہے وہ برحق ہے، کسی ہر ایک دن، آج کوئی جا رہا ہے کل کوئی جائے گا، کوئی دن ایسا خالی نہیں ہے جو اس دار فانی کو چھوڑ کر دار بقا کی طرف نہیں جا رہا ہے۔ یہ الگ بات ہے، کسی کی منزل قریب ہے، کسی کی منزل بعید ہے، لیکن موت کو انسان کو فراموش نہیں کرنا چاہیے۔
اس کو ہمیشہ یاد رکھے. امام فرماتے ہیں کہ جب رات کو بستر استراحت پر لیٹو اور نرم تکیے کے اوپر سر ہو تو اپنے دن بھر کا حساب لگاؤ. آیا ہم نے کون سا حسن عمل انجام دیا ہے, کون سا گناہ ہم نے انجام دیا ہے. اگر گناہ انجام دیا ہے تو آل محمد کا واسطہ دے کر بارگاہ الہی میں توبہ کریں. اگر تمہیں موت آ جائے تو تم بخشے ہوئے اس دنیا سے جاؤ گے. اللہ اکبر. لیکن ہم کہاں حساب لگاتے؟ دنیا کے حساب لگانے میں ہم لگے ہوئے ہیں, اپنی زندگی کا حساب ہم سے نہیں لگ پا رہا ہے. عزیزان محترم, عالم برزخ کے اعمال تو انجام دے لیے جائیں کہ جو عالم برزخ کی جو سخت منزلیں ہیں ان سے ہم آسانیوں کے ساتھ گزر جائیں. بقیت و شفاعت کی ذمہ داری شہزادی کون ہے؟ جناب زہرا سلام اللہ علیہا نے لی ہے. لیکن عالم برزخ میں تو ہمیں اپنے اعمال کے ساتھ گزارنا ہے. جتنے اچھے اعمال ہوں گے اتنی آسانیوں کے ساتھ عالم برزخ کی منزلیں آسان ہوتی ہوئی چلی جائیں گی. روز محشر دیکھیے, کہتے ہیں کہ قیامت آنے والی ہے, قیامت آنے والی ہے. ابھی تک تو قیامت نہیں آئی ہے, ابھی تو امام کا ظہور نہیں ہوا ہے. نہ جانے یہ کتنا طویل ہوگا, کتنا لمبا ہوگا. اتنی دنوں تک ہمیں عالم برزخ کی منزلوں کو گزارنا ہے جب تک ظہور امام نہ ہو جائے اور قیامت نہ آ جائے. روز حساب ہی تو قیامت کا دن ہے. تو لہٰذا اتنی بڑی منزل کے لیے ہمیں طے کرنا ہے کہ اپنی زندگی کو ایسا سجا لیں کہ کوئی گوشہ تشنا نہ رہے, ہم اپنے امام کی بارگاہ میں سرخ روح ہو کر پیش ہو سکیں. اب یہ تھوڑی سی موت کے حوالے سے گفتگو ہوتی ہے تو تھوڑا سا سناٹا سا محسوس ہوتا ہے, لیکن اصل یہی ہے میرے عزیزوں, اس دنیا کو چھوڑنا ہے اور ہمیں بارگاہ پروردگار میں حاضری دینی ہے, کیونکہ ہم اللہ کی بھیجی ہوئی امانت ہے اور وہ قدرت جب چاہے گی اس امانت کو واپس لے سکتی ہے. اس میں گلہ اور شکوے کی کوئی ضرورت نہیں ہے کہ آخر اسے کیوں موت دے دی, اسے موت کیوں آ گئی, ابھی تو وہ جوان تھا. جتنی چیز اللہ کو جیسی پسند ہوتی ہے قدرت اس کو اتنی ہی جلدی بلا لیتی ہے. یہ امانتیں ہیں. بس میں نے گفتگو کو تمام کیا. اپنی زندگی کا حسن عمل کیا ہونا چاہیے؟ ایک عالم نے, اپنی بات سے مربوط ہو رہا ہوں کہ حسن عمل کیا ہے, ایک عالم نے فضائل حضرت ابو الفضل پر اپنی زندگی میں ایک کتابچہ لکھا. اس میں وفائے عباس لکھی, غازی کی ہیبت لکھی, مولا کا دعا میں مانگنا لکھا. یعنی کوئی پہلو ایسا نہیں تھا کہ جو اس عالم نے اپنی اس کتاب کے اندر حضرت ابو الفضل کی فضیلت کے گوشوں کو ترک کیا. اب یہاں سے تھوڑا سا میرے ساتھ جڑیے گا عزیزان محترم. حسن عمل کیا ہے؟ جب پوچھا گیا کہ تمہاری زندگی کا سب سے بڑا حسن عمل کیا ہے, کہا میری بخشش اور شفاعت کے لیے یہ کافی ہے کہ میں نے حضرت ابو الفضل کی زندگی پر ایک کتاب لکھی ہے. جب میں اس دار فانی سے چلا جاؤں تو یہی کتاب میری شفاعت کا ذریعہ قرار پائے گی, یہی میری شفاعت کا ذریعہ بنے گی. عزیزان محترم, ایک عالم ربانی نے ایک دوسری کتاب لکھی. اس کتاب میں وہ لکھتے ہیں کہ غازی دلیر بھی تھے, شجاع بھی تھے, بہادر بھی تھے, وفادار بھی تھے, تمام فضیلتیں لکھی. لکھنے کے بعد ایک فقرہ انہوں نے لکھا, معاذ اللہ نیاذ باللہ خاکم بدہن. کہتے ہیں کہ غازی شجاع تھے, بہادر تھے, لیکن عباس کے پاس علم نہیں تھا, علمی کارنامہ کوئی نظر نہیں آتا. دیکھیے بڑی احتیاط کے ساتھ میں نے جملوں کو استعمال کیا ہے. پہلے میں نے استغفار پڑھا ہے, تب میں نے یہ فقرہ کہا ہے, کیونکہ غازی کا نام لیتے ہی بدن کی کیفیت بھی عجیب ہو جاتی ہے. اب جیسے ہی انہوں نے یہ لکھا کہ علمی کارنامہ حضرت ابو الفضل عباس کا نظر نہیں آتا, بقیہ شجاعت میں غازی جیسا کوئی نہیں ہے, بہت توجہ. جیسے ہی یہ کتاب لکھی اور لکھنے کے بعد میرے عزیزوں خواب میں کیا دیکھتے ہیں کہ حضرت ابو الفضل عباس علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لاتے ہیں. ایک صلوات پڑھیے گا. اور آنے کے بعد کہتے ہیں, اے عالم ربانی, تو نے میری ہر فضیلت لکھی لیکن تو نے میری ایک فضیلت سے انکار کیا. کہا میں نے کیا ایسا لکھا مولا؟ کہا تو نے لکھا
کہ وفادار عباس جیسا کوئی نہیں، غازی عباس جیسا کوئی نہیں ہے، اطاعت گزار عباس جیسا کوئی نہیں ہے، لیکن علمی کارنامہ غازی کا کوئی نظر نہیں آتا۔ کہا تو نے مجھے دیکھا کیا ہے؟ اللہ اکبر۔ کہا تو نے مجھے علمی کارناموں میں پایا کیا ہے؟ عزیزان محترم فرماتے ہیں کہ ابھی کہہ رہے تھے کہ میری بدن کی کیفیت عجیب تھی، اور آخری میں امام جناب ابو الفضل فرماتے ہیں کہ اے عالم ربانی، بس میرا تجھ سے ایک ہی سوال ہے، کہ مجھے اتنا بتا دے کہ تو نے میرے علمی کارناموں سے انکار کیا۔ کہا جب کسی کے بزرگ موجود ہوتے ہیں تو چھوٹا بزرگوں کے سامنے بولتا نہیں ہے۔ اللہ اکبر، کاش یہ میرا جملہ آپ حضرات تک پہنچتا۔ یعنی جواب کیا تھا مولا ابو الفضل کا؟ کہا جب تک رسول خدا زندہ تھے میرا بابا علی نہیں بولا، جب تک حسن اور حسین موجود ہیں عباس نہیں بولا۔ اللہ اکبر، اگر وقت کا امام نہ ہوتا تو تم میرے کارنامے دیکھتے۔ کہا میرا مقصد یہ نہیں تھا، کہا جس طریقے سے صحیفہ سجادیہ ہے، صحیفہ کاملہ ہے، جس طریقے سے آپ کے بابا کی نہج البلاغہ ہے، جیسے صحیفہ امام رضا ہے، کہا اس طریقے کا کوئی کتاب چاہ آپ کا نہیں آیا۔ تو ایک مرتبہ حضرت ابو الفضل عباس فرماتے ہیں کہ مجھے اتنا بتا کہ تو عالم ہے نا، عالم ربانی کہلاتا ہے نا، اپنے کو مجتہد کہلاتا ہے نا؟ کہا ہاں۔ کہا پھر مجھے بتا کہ تو عالم کیسے بنا؟ اللہ اکبر، مجھے اتنا بتا دے کہ تو عالم کیسے بنا؟ کہا میں نے کسب علم حاصل کیا۔ کہا کہاں سے کیا؟ کہا فلاں علماء سے پڑھا، فلاں علماء سے پڑھا، فلاں علماء کے سامنے میں زانو ادب طے کیا۔ کہا انہوں نے علم کہاں سے لیا؟ کہا انہوں نے علم باب مدینۃ العلم سے لیا۔ ارے غور نہیں فرما رہے ہیں آپ؟ کہا انہوں نے علم باب مدینۃ العلم سے لیا۔ کہ اگر وہ باب مدینۃ العلم سے علم لے تو اپنے زمانے کے مجتہد کہلائے، تم اپنے زمانے کے عالم کہلاؤ۔ کہا میں ابو الفضل عباس وہ ہوں کہ جس نے زبان علی کو چوسا ہے۔ صلوات پڑھ دے محمد علی محمد پر۔ اللہ اکبر، یا عباس یا عباس کہا اے عالم ربانی، تیرے پاس جو علم آیا ہے وہ واسطوں سے آیا ہے، لیکن میں ابو الفضل وہ ہوں کہ میرے پاس علم علی واسطوں سے نہیں آیا، ڈائریکٹ میرے پاس علم علی ہے۔ کہا دلیل کیا ہے؟ کہا دلیل یہ ہے، سنیے گا میرے عزیزوں، دلیل بھی سنتے جائیے، جب دعویٰ کیا ہے تو دلیل سنیے۔ کہا دلیل کیا ہے؟ دلیل یہ ہے، کہا اس نے ان سے لیا، اس نے ان سے لیا، اس نے ان سے لیا، اور کئی نسلوں کے بعد وہ علم تجھ تک پہنچا، تو تو اپنے زمانے کا عالم بنا، عالم کہلایا۔ کہا جب میرا بابا خانہ کعبہ میں پیدا ہوا، کوئی غذا نہیں کھائی، کوئی غذا استعمال نہیں کی، سب سے پہلی غذا میرے بابا کی سب سے پہلی غذا لعاب رسول تھا۔ آئے ہائے ہائے، لعاب رسول تھا، یعنی نبوت کا علم میرے بابا علی تک آیا۔ جب میں دنیا میں آیا تو میں نے بھی کوئی غذا استعمال نہیں کی جب تک زبان امامت میرے دہن میں نہیں آئی۔ آئے ہائے ہائے، کہا نبوت کا علم میرے بابا تک پہنچا، بابا کا علم مجھ تک پہنچا، ہمارے اندر واسطہ نہیں ہے۔ کہا میرا ایک خطبہ خانہ کعبہ کی چھت پر جو میں نے دیا تو ایسا لگا لوگ یہ کہہ رہے تھے کیا دوبارہ پھر علی آ گیا ہے۔ اللہ اکبر، کیا دوبارہ پھر علی آ گئے؟ یعنی یہ مرتبہ اگر کسی کو ملا ہے تو دو ہی کو ملا، جنہوں نے کہا یہ لہجہ بھی علی کا ہے، انداز بھی علی کا ہے، فصاحت بھی علی کی ہے، بلاغت بھی علی کی ہے۔ یہ کس کس کو ملا؟ یا تو کعبے کی چھت پر عباس کو ملا، یا شام کے دربار میں زینب کبریٰ کو ملا۔ صلوات پڑھ دے محمد اور آل محمد پر۔ اللہ اکبر۔
جب شہزادی جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا نے خطبہ دیا ہے تو ایک صحابی رسول ہے جو نابینا عبداللہ ابن عفیف، جیسے ہی بیوی گفتگو کر رہی تھی، گفتگو کرتے کرتے اس صحابی نے پوچھا، کہا یہ میں کیا دیکھ رہا ہوں؟ کیا قیامت آ گئی ہے؟ ہائے ہائے ہائے، کیا قیامت آ گئی ہے؟ کہا کیسے؟ کہا علی جو کوفے میں خطبہ دیتے تھے وہی انداز، وہی لب و لہجہ، وہی کردار، وہی اخلاق، وہی لفظ، وہی بیان، وہی بلاغت، وہی فصاحت، وہی تمام انداز پایا جا رہا ہے۔ کیا علی آ گئے؟ کہا علی نہیں آئے، علی کے لہجے میں زینب بول رہی ہے۔ ہائے ہائے، علی کے لہجے میں شہزادی جناب زینب کبریٰ ثانیہ زہرا سلام اللہ علیہا خطبہ دے رہی ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ بی بی زینب نے دربار شام میں جو خطبہ دیا وہ اپنے بابا علی کے لہجے میں دیا۔ اب یہاں پر رضا سرسوی صاحب کہتے ہیں کہ خطبہ بھی سنایا ہے تو لہجے میں علی کے، زینب کی تو آواز بھی بے پردہ نہیں ہے۔ صلوات پڑھتے محمد اور آل محمد۔ جو فرما رہے خطبہ بھی سنایا ہے تو لہجے میں علی کے، زینب کی اللہ اکبر بے پردہ نہیں ہے۔ میرے عزیزو، کیا شورا کی گفتگو کی جائے، یعنی 1 گھنٹے کی تقریر عبداللہ ابن عفیف کی پوری منزلیں مرحوم شاعر جناب رضا سرسوی صاحب نے ان 4 مصروں میں ایسا سمیٹ کے رکھ دیا کہ شام کو نہیں سمیٹا بلکہ کوفے کے حالات سمیٹے، علی کا لب و لہجہ سمیٹا، زینب کی عفت کو بچا کر آواز کا تذکرہ کر کے آنے والی نسلوں کو ایک بہترین پیغام پہنچایا کہ محرم کی آواز نامحرموں کے کانوں تک نہ پہنچنی چاہیے۔ ایک صلوات پڑھیے گا محمد اور آل محمد۔ بہت بڑا میسج بھی ہے اس شعر کے اندر، بہت بڑا پیغام ہے۔ میرے عزیزو، یہ ہے ذات حضرت ابو الفضل عباس، جن کے مقاصد کو ایک مجلس میں سمویا نہیں جا سکتا ہے۔ جیسے سمندر کوزے میں نہیں آتا ہے نا، اسی طریقے سے ایک بے بہا کتاب ہے، ایک مسلسل تفصیل ہے حضرت ابو الفضل عباس علیہ الصلوۃ والسلام کی ذوات مقدسہ۔ میرے عزیزو، کون غازی؟ وہ غازی، وہ عباس جسے امیر کائنات، حلال مشکلات، ابو طالب کے بیٹے نے، جس نے اپنے نفس اور اپنی ذات کے لیے اللہ سے کبھی کچھ سوال نہیں کیا، وہ علی نماز شب میں کہہ رہا ہے، پروردگار، اے میرے مالک، اے میرے خالق، میں تجھ سے کچھ نہیں مانگتا، تو مجھے ایک ایسا بیٹا دے۔ آئے ہائے، یعنی دعا کس کی ہے؟ مولائے متقیان کی، جس نے کبھی اللہ سے اپنی ذات کے لیے کوئی سوال نہیں کیا، کوئی مطالبہ نہیں کیا۔ مانگا تو کیا مانگا؟ کہا مجھے ایک بیٹا دے جو میرا حسین کی نصرت کر سکے۔ اللہ اکبر، یہ جملہ تھوڑا محفوظ فرمائیے گا میرے عزیزو۔ جناب ابراہیم نے دعا مانگی کہ پروردگار تو میری ذریت میں امامت دے۔ نبی کی پہلی دعا کیا ہے؟ جناب ابراہیم دعا مانگ رہے، کیا کہہ رہے؟ پروردگار تو میری ذریت میں امامت عطا فرما۔ اللہ نے نبی کی دعا کو سنا، ابراہیم کی ذریت میں امامت عطا کی۔ جناب موسیٰ نے دعا کی کہ پروردگار تو میرے بھائی ہارون کو میرا وزیر بنا۔ اللہ اکبر۔ مولائے سرور کائنات نے بارگاہ الہی میں دعا کی کہ پروردگار تو مجھے سلطان نصیر عطا فرما۔ وقل رب ادخلنی مدخلا صدق واخرجنی مخرجا صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا۔ کا پروردگار تو مجھے سلطان نصیر دے جو میری نبوت کا گواہ بھی بنے اور میرا وصی بھی قرار پائے۔ یعنی جب کوئی معصوم دعا مانگتا ہے تو معصوم کی دعا حجت ہوتی ہے اور اللہ ان دعاؤں کو قبول کرتا ہے۔ اب امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام نے
اب تک اپنی ذات کے لیے اللہ سے کچھ نہیں مانگا. کیا دعا کی کہ پروردگار تو مجھے ایک ایسا بیٹا عطا کر کہ جو میرے حسین کی نصرت کر سکے. اللہ اکبر. یعنی کس کے لیے مانگ رہا ہے؟ کربلا کے لیے مانگ رہا. کیونکہ اب تک نبی کی نصرت کرنے والی ذات کو کیا تو ابو طالب کہتے ہیں یا علی کہتے ہیں. اب رسول کے بیٹے ہیں حسنین. اب حسنین کی نصرت کے لیے ایک ناصر کی ضرورت ہے. میں کیا کہہ رہا ہوں آپ کے سامنے؟ کہا ایک ناصر کی ضرورت ہے. اب میرے عزیزو جب مولا کائنات نے دعا مانگی تو یہ دعا قبول ہوئی اور اللہ نے اس دعا کے نتیجے میں وہ بیٹا عطا کیا جسے ابو الفضل العباس کہا جاتا ہے. ایک صلوات پڑھیے گا محمد اور آل محمد. عزیزان محترم، جب حضرت ابو الفضل العباس علیہ السلام، دیکھیے دو دعائیں میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، تھوڑا سا سطح ذہنی کو بلند کر کے سنیے گا یہ فقرات. دو دعا ہے دو معصوم اماموں کی. ایک معصوم امام نے دعا مانگی اور نماز شب میں. کس نے؟ امام حسین علیہ السلام نے. اور ایک دعا مانگی ہے نماز شب میں مولا متقیان نے. کہا پروردگار، مولا دعا کیا مانگ رہے؟ مجھے بیٹا دے. کب بیٹا مانگا؟ جب حسن اور حسین جیسے بیٹے موجود ہیں. توجہ فرمائیے گا. اگر بیٹے نہ ہوتے وہ بھی حسن اور حسین جیسے جو عصمت مآب ہیں، بطن فاطمہ زہرا سے کائنات میں تشریف لائے، وہ دو شہزادے موجود ہونے کے باوجود امیر المومنین فرما رہے کہ پروردگار تو مجھے میرا بیٹا عطا فرما. اللہ اکبر. جب بیٹا مانگا، ایک امام مانگ رہا ہے کہ مجھے بیٹا عطا کر. دوسرے امام نے نماز شب میں دعا مانگی کہ پروردگار مجھے ایک بیٹی عطا کر جو میرے دل کا سکون بن سکے، جو میرے دل کا قرار بن سکے. کون سی بیٹی؟ کیا امام حسین علیہ السلام کے یہاں بیٹیاں نہیں تھی؟ جناب فاطمہ صغرا موجود ہیں، جناب فاطمہ کبریٰ موجود ہیں، دوسری بھی بیٹیاں موجود تھیں. لیکن اس کے باوجود کا پروردگار تو مجھے وہ بیٹی عطا کر جو میرے دل کا سکون بن سکے، جو میرے دل کا قرار بنے. اللہ اکبر. امام کی دعا قبول ہوئی. جب دعا قبول ہوئی، اللہ نے ایک شہزادی عطا کی بطن جناب ام رباب سے، جس کا نام امام حسین نے سکینہ رکھا، جسے ہم اپنی زبان میں سکینہ کہتے ہیں. دونوں دعائیں آپ نے سن لی ہے. اب ان دونوں دعاؤں کا نتیجہ سنیے گا میرے عزیزوں. یہ دونوں دعائیں کل بھی موجود تھی، یہ دونوں دعائیں آج بھی موجود ہے. جب 5 محرم کو غازی کا علم برآمد ہوتا ہے تو جب پھریرے پہ نظر جاتی ہے تو علی کی دعا یاد آتی ہے. جب علم میں بندھی ہوئی مشک یاد آتی ہے تو دعائے حسین یاد آتی ہے. صلوات پڑھتے محمد اور آل محمد. اللہ اکبر. دعائے حسین بھی زندہ، دعائے مولا متقیان بھی زندہ ہے. یعنی علم پر نظر جائے تو دعائے مولا متقیان نظر آتی ہے. جب اس علم میں بندھی ہوئی مشک نظر آئے تو دعائے امام حسین علیہ السلام نظر آتی ہے. میرے عزیزو، یہ ہے حضرت ابو الفضل العباس. یہ جو علم ہے نا، ان کو ایک لقب ملا ہے باب الحوائج، باب المراد. یعنی جہاں حاجتیں پوری ہوتی ہوں، جہاں مرادیں بر آتی ہوں. آخر یہ خطاب جو میں آپ کے سامنے کر رہا ہوں، اس میں ایک عالم دین کا میں سہارا لینا چاہتا ہوں. جب آیت اللہ خوئی سے پوچھا گیا کہ آغا یہ بتائیے کہ حضرت ابو الفضل العباس کو آخر باب الحوائج کیوں کہا جاتا ہے، باب المراد کیوں کہا جاتا ہے، جہاں مرادیں پوری ہوں، حاجتیں پوری ہوں. تو آغا نے جواب دیتے ہوئے اپنے سر سے عمامہ اتار کے کہا کیا سننا چاہتے ہو کہ آخر ان کو باب الحوائج کیوں کہا جاتا ہے؟ کہا عباس کے دل میں 2 حسرتیں تھی. آئے ہائے، کاش کہ میں یہ بات پہنچا لے جاؤں. کہا 2 تمنائیں ابو الفضل کے سینے میں تھی جو سینے ہی میں رہ گئی، پوری نہ ہوئی. اس کے نتیجے میں اللہ نے ان کو خطاب دیا باب الحوائج کا. جب جب کوئی چاہنے والا پھریرے کے نیچے جا کے دعا مانگے گا،
اس مومن کی دعائیں رد نہیں ہوں گی۔ اللہ اکبر۔ دیکھیے کیونکہ جب غازی کے اس طریقے کے فضائل ہوتے ہیں تو انسانوں کی آنکھیں نم ہو جاتی ہیں۔ حالانکہ میں ابھی منزل مصائب میں نہیں ہوں، منزل فضیلت ہی میں غازی کی یہ روداد میں آپ کے سامنے رکھ رہا تھا کہ وہ ابو الفضل عباس، اللہ اکبر۔ ایک منزل اور میں رکھتا ہوا چلوں، باتیں تو بہت ہیں کہ مجلس میں تمام چیزوں کو سمیٹا نہیں جا سکتا ہے۔ جب آپ زیارت کے لیے جائیں گے تو جناب ام البنین علیہ الصلوۃ والسلام، ابھی ان کی شہادت کی تاریخ گزری ہے، ان کے حوالے سے بھی دو جملے ہو جائیں۔ جب شہزادی کو پتہ یہ چلا کہ کربلا میں سب شہید کر دیے گئے تو بشیر سے پوچھا تھا، کس نے؟ کہا مجھے اتنا بتا کہ زینب کی جب چادر اتر رہی تھی تو میرا عباس کہاں تھا؟ دیکھیے منزل مصائب سے منزل فضیلت کا گوشہ دینا چاہتا ہوں میں یہاں پر۔ کہا جب یہ چادر اتری میرا عباس کہاں تھا؟ کہا عباس کی شہادت پہلے ہے اور زینب کی سر سے چادر اترنا بعد میں ہے۔ اب جناب ام البنین نے پورے مصائب سنے ہیں، وہ میں پڑھوں گا تو بالکل مصائب ہو جائیں گے۔ عزیزو، کچھ دنوں کے بعد جناب ام البنین امام سجاد کے ہمراہ وارد کربلا ہوتی ہے، اور وارد کربلا جب ہوتی ہے تو آپ نے دیکھا ہوگا چھٹے امام کا باغ، صادق آل محمد کا جو باغ ہے، باغیچہ، ادھر سے وہی راستہ کربلا میں جایا کرتا تھا۔ اور جب اس راستے سے آپ جائیں گے تو فرات پہلے پڑے گی، روضہ امام حسین بعد میں آئے گا۔ توجہ ہے؟ تو ایک مرتبہ جیسے ہی باغ عبور کر چکے، باغ تو اس زمانے میں تھا بھی نہیں، بعد کا وہ ہے، لیکن وہ راستے سے جب گزرے، عبور کر چکے تو پہلے فرات پڑی۔ تو ام البنین فرماتی ہیں کہ سجاد، یہی تو کربلا ہے جس میں پانی بہہ رہا ہے۔ کہا یہی فرات ہے۔ اللہ اکبر۔ سنیے گا اس منظر کو بڑی احتیاط کے ساتھ، آہستہ آہستہ میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں۔ جیسے یہ فقرہ کہا ہاں اسی پہ پانی لینے کے لیے آئے تھے، لیکن چچا پانی خیموں تک نہ لے جا سکے۔ اللہ اکبر۔ تو جناب ام البنین نے فرمایا تھا کہ فرات تو بہہ رہی ہے، میرا غازی بازو قلم کرا کے سو گیا ہے۔ جیسے یہ فقرہ کہا تو یہ فرات زمین میں غائب ہو گئی تھی۔ اللہ اکبر۔ یہی وہ فرات کا پانی ہے جو غائب ہوا تھا، جو قبر حضرت ابو الفضل عباس کا طواف کر رہا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اس کے بعد پھر یہ نالہ بنایا گیا، پھر یہ وہ فرات نہیں ہے کہ جو اس زمانے میں تھی۔ عزیزان محترم، جب داخل ہوئی حرم میں، ابھی یہ حالات نہیں تھے جو حرم کے آج ہیں، جس مقام سے گزری تھی اس دروازے کا نام باب الام البنین رکھا گیا۔ اگر آپ کو وہاں جا کے کربلا میں پہچان نہ ہو کہ باب ام البنین کون سا ہے، تو جس پہ زیادہ تعویذات بندھے ہوں، جس پہ ہرا کپڑے زیادہ بندھے ہوئے ہوں، وہی باب ام البنین۔ توجہ سے سنیے گا میرے عزیزوں۔ اس دروازے سے داخل ہوئیں اور داخل ہونے کے بعد، اس مقام سے جب داخل ہوئی، داخل ہونے کے بعد جب آپ کی نگاہوں کے سامنے قبر ابو الفضل آئی تو ایک مرتبہ سر اٹھا کے امام سجاد سے فرماتے ہیں کہ سجاد، یہ میرے عباس کی قبر نہیں ہے۔ اب میں نے کہہ دیا جو مجھے کہنا تھا۔ کہا سجاد، یہ میرے عباس کی قبر نہیں ہے۔ کہا میں یہی قبر ہے۔ اللہ اکبر۔ کہا میرا عباس اتنا چھوٹا تھوڑا ہی تھا۔ اللہ اکبر۔ کہا میرا عباس اتنا کم سن نہیں تھا۔ کہا یہ تو ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ جیسے کسی چھوٹے سے بچے کی قبر ہو۔ اللہ اکبر۔ قبر پہ بیٹھ کے بہت گریہ کیا۔ گریہ وزاری کرنے کے بعد کل ملا کے اس گفتگو کا ماحصل یہ ہے جو میں عرض کرنا چاہتا تھا کہ جو باب ام البنین ہے، اس پہ جب انسان جا کر پکڑ کے دعا مانگتا ہے، لا ولد کو اولاد ملتی ہے، بیماروں کو شفا ملتی ہے، بے وفاؤں کو وفا ملتی ہے۔ میں کچھ کہہ رہا ہوں آپ کے سامنے، یعنی جب ایک ماں کے داخل ہونے پہ اللہ نے اتنے اجر لکھ دیے، اتنے معجزات لکھ دیے، تو جس عباس کی حسرت دل کے دل میں رہ گئی ہو تو اس کے علم کے پھریرے میں کیا مومنین کی دعائیں پوری نہیں ہوں گی؟ ایک صلوات پڑھیے گا محمد اور آلہ۔
بس عزیزان محترم، آپ لوگوں نے سنا، کیونکہ میں جانتا ہوں یہ وقت بڑا تنگ ہے، مجلس کے ماحصل کی طرف میں آپ کو رجوع کروں۔ کون غازی؟ بہت سی باتیں رہ گئی جو میں لے کے آیا تھا، چاہتا تھا کہ پڑھتا، لیکن دامن وقت میں بالکل گنجائش نہیں رہی ہے۔ ایسا نہ ہو کہ میں فاتحہ خوانی میں بعد میں شریک ہو جاؤں، کیونکہ وقت کی تنگی کو دیکھتے ہوئے، ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے اپنی منزل کی طرف اشارہ کر کے مجلس کو منزل اطمینان تک پہنچاؤں۔ عزیزو، دعا ہے آج کی اس مجلس میں، ہے تو برائے سال ثواب، لیکن دعا ہے کیونکہ غازی کا تذکرہ ہوا ہے کہ جتنے ہم بیٹھے ہوئے میرے اللہ، ہم سب کو کربلا والوں کی زیارت سے مشرف فرما، اور جو حاجات لے کر آئے ہیں اٹھنے سے پہلے تمام مومنین کے حاجات کو بر لا میرے عزیزو، کیونکہ جب غازی کے فضائل اور مصائب ہوں اور آنکھیں نم ہو جائیں، دعا کا بہترین موقع ہے کہ وہ مومن عباس کا واسطہ دے کر بارگاہ الہی میں اپنے ہاتھوں کو بلند کرے تو اس کی دعائیں رد نہیں ہوتی ہیں۔ اللہ اکبر۔ کون ابو الفضل عباس؟ وہ غازی۔ ربط کے لیے ایک جملہ میں عرض کر دینا چاہتا ہوں یہاں پر کہ چھٹے امام کے صحابی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ جب امام سجاد باد کربلا واپس آئے ہیں، واپس آنے کے بعد مولا امام سجاد نے ایک مجلس کا اہتمام کیا، اور مجلس کا اہتمام کرنے کے بعد ایک ذاکر سے کہا، ذاکر تو میرے کربلا والوں کی مصیبت بیان کر۔ کہا مولا آپ کے ہوتے ہوئے جس نے چشم دید دیکھے ہیں واقعات، آپ سے بہتر کون عرض کر سکتا ہے؟ کہا ہی نہیں، میں تمہیں حکم دیتا ہوں کہ تم ممبر پہ جاؤ، میں سنوں گا۔ وہ خطیب ممبر پہ گیا اور جانے کے بعد اس نے کربلا والوں کی مصیبتوں کا تذکرہ شروع کیا۔ پہلی منزل میں کہتا ہے وہ خطیب کہ 6 مہینے کا اصغر تھا جس کی ماں کا دودھ بھی خشک نہیں ہوا تھا، کہا اسے ہرملا کے تیر نے شہید کر دیا۔ اب جیسے یہ فقرہ امام سجاد نے سنا تو یہ خطیب کہتا ہے کہ میرا چوتھا امام با آواز بلند چیخ مار مار کر، جیسے ایک ماں ایک جوان بیٹے کے جنازے پہ گریا کرتی ہے، کہا چیخ مار مار کر میرا چوتھا امام گریا کرنے لگا۔ کہا دوسری منزل پر نام لیا شہزادہ علی اکبر کا کہ جو حسین کی آنکھوں کا نور تھا، اس کے سینے کو چھلنی کر دیا ایک برچھی نے۔ اللہ اکبر۔ جیسے ہی اکبر کا نام آیا امام سجاد اور چیخ مار مار کے روئے۔ پھر حسین کی پیاس کا تذکرہ کیا، امام سجاد اور بلند آواز سے روئے۔ پھر امام کے گردن پر خنجر چلنے کا تذکرہ کیا، امام سجاد نے اور بآواز بلند گریہ کیا۔ آخر میں اس خطیب نے کہا کہ حسین کا ایک وفادار بھائی تھا جس کا نام عباس تھا، کہا اس کے بازو قلم ہو گئے، کہا وہ بچوں کی پیاس بجھانے کے لیے فرات پہ پانی لینے کے لیے گیا تھا، کہا جیسے ہی میں نے غازی کا نام لیا، اب تک تو چوتھا امام چیخ مار مار کے رو رہا تھا، لیکن جیسے ہی چچا کا نام آیا تو میرا چوتھا امام اپنے مقام سے کھڑا ہو گیا اور چیخ مار مار کے گریہ کرنے لگے۔ اللہ اکبر۔ کہا میں نے اپنی مجلس میں 7 مرتبہ غازی کا نام لیا تو 7 مرتبہ امام سجاد نے اپنی جگہ کو چھوڑ دیا اور بآواز بلند کھڑے ہو کر گریہ شروع کر دیا۔ کہا جب مجلس تمام ہوئی تو میں نے پوچھا مولا کیا مجھ سے کوئی خطا ہو گئی؟ آپ بار بار کھڑے ہوتے تھے جب بھی غازی کا نام آتا تھا، کیا مجھ سے کوئی لغزش ہو گئی؟ کہا تجھ سے لغزش نہیں ہوئی، کہا اگر تو قیامت تک میرے چچا کا نام لیتا رہتا میں اسی طریقے سے کھڑے ہو کر اپنے چچا کے نام کا استقبال کرتا۔ کہا آقا میں کیا پوچھ سکتا ہوں وجہ کیا ہے؟ کہا جب تک میرا چچا موجود تھا میری پھوپھیوں کے سروں پہ چادر محفوظ۔
کہا جیسے ہی میرے چچا کے بازو قلم ہوئے، ارے پھوپھیوں کے سر سے چادر اتار لی گئی، بہن کے رخساروں پہ تماچے مارے گئے۔ اجرکم علی الزہرا، سمجھے عزادارو کیا اہمیت ہے حضرت ابو الفضل عباس علیہ السلام کے مراتب اور واسب کی۔ ذرا سا ایک منظر میں اور پڑھ دوں تاکہ حق مجلس صدا ہو جائے۔ آپ کی آواز گریہ تو بلند ہو گئی ہیں، لیکن ہاں عزاداران امام، اللہ اکبر، کیسے عرض کروں یہ بات کہ جب غازی پانی لانے کے لیے گئے، میرے عزیزو جنگ کی اجازت نہیں ملی ہے، پانی لانے کی اجازت ملی ہے۔ یہ کون سی منزل تھی؟ جب جناب سکینہ خیمہ لبابہ یعنی زوجہ جناب عباس سے ملاقات کی تو کہتی ہیں کہ میرا چچا عباس کہاں ہے؟ اللہ اکبر، کہا آپ کے بابا کے خیمے میں ہے۔ اللہ اللہ، جیسے یہ فقرہ کہا کیا کچھ پیغام ہے بیٹا آپ کا؟ کا پیغام یہ ہے کہ اگر چچا نے پانی کی سبیل نہ کی تو میرا ماجایا علی اصغر پیاسا دنیا سے چلا جائے۔ اللہ اکبر، یہ پیغام جناب لبابہ نے جناب عباس کو بتایا، اور بتانے کے بعد غازی نے جیسے سنا تو اس خیمے میں پہنچے جس خیمے میں چھوٹے چھوٹے بچے تھے، جہاں پہ پانیوں کی مشکیں پہلے رکھی گئی تھی۔ تو اب بچے اپنے پیٹ کے اوپر سے کپڑے کو ہٹاتے ہیں اور اس مقام پر اپنے شکم کو رکھ دیتے ہیں۔ یہ منظر میرے مولا غازی نے دیکھا۔ عزادارو، یہ دیکھنے کے بعد پانی کے لیے آپ نے اجازت مانگی، حسین نے پانی کی اجازت دی۔ اب جملہ آپ کے حوالے پڑھنا میرا کام ہے۔ میرے عزیزو، جیسے علم اٹھایا تو علم کا قد طویل تھا، عباس کا قد بھی طویل تھا۔ ایک مرتبہ کہا لاؤ بیٹا سکینہ مجھے مشک دے دو، کہا چچا علم میں مشک میں باندھوں گی۔ عباس جھکے، علم کو جھکایا، اور جھکانے کے بعد بچی نے اپنے ننھے ننھے ہاتھوں سے مشک کو علم میں باندھا۔ عزادارو، کیفیت کیا تھی کہ غازی کے ہاتھ تھے، سکینہ کے قدم تھے۔ ایک مرتبہ مدینے کا رخ کر کے کہا اماں، خالی میں حسین ہی کا غلام نہیں ہو، میں حسین کے بچوں کی بھی غلامی کر رہا ہوں۔ اس عالم میں ایک مرتبہ بچی نے مشکیزے کو علم میں باندھا، علم کو لے کے غازی فرات پہ پہنچے، سوکھے ہوئے مشک کو فرات میں ڈالا۔ میں نے مصائب کو آسان کر دیا، کم کر دیا۔ عزادارو، جیسے مشک لے کے چلے تو ایک ملعون نے آواز دی کہ یہ پانی خیموں میں نہ پہنچ جائے۔ عزادارو، کہ ایک ملعون نے چھپ کے حملہ کیا، داہنا بازو قلم ہوا، پھر دوسرا بازو قلم ہوا، علم کو سینے سے لگایا، مشک سکینہ کو دانتوں میں سنبھالا، اور سنبھالنے کے بعد ابھی غازی تیزی کے ساتھ خیموں کی طرف بڑھ رہے تھے کہ ایک ملعون نے ایسا تیر مارا، ارے جو مشک سکینہ میں لگا۔ عزادارو، عباس نے گھوڑے کا رخ بدلا، کہا اب اگر سکینہ نے پانی کا سوال کر لیا تو میں بچی کو کیا جواب دوں گا؟ اللہ ان آوازوں پہ رحمت نازل کرے جو غازی کے مصائب میں بلند ہے۔ نہ جانے کس کے پہلو میں ارے ٹوٹی ہوئی پسلیاں لے کر حسین کی دکھیاری ماں ارے فاطمہ پرسا لے رہی ہے۔ عزادارو، جیسے ہی مشک سکینہ میں تیر لگا، پانی بہ گیا، ایک ملعون نے اور تیر چلایا، جو تیر چلا وہ غازی کی آنکھ میں پیوست ہو گیا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہ جملہ میں کیسے پڑھوں؟ قیامت کا جملہ ہے۔ عزادارو، جب آپ سڑک پر چلتے یا کسی مقام پہ بیٹھے ہوئے ہوں، تھوڑی سی خش و خاشاک اگر آپ کی آنکھ میں گر جائے تو بتائے بدن کا کون سا حصہ آپ کے آنکھ پر آئے گا؟ میں تکلف آپ کہیں گے اگر آنکھ میں کوئی خش و خاشاک گر جائے تو سب سے پہلے انسان کا ہاتھ آنکھ کے اوپر جاتا ہے۔ ارے جب تیر لگا تھا غازی کے بعد
بازو قلم ہو چکے تھے. اجرکم علی الزہرا. عزادارو پھر کیسے تیر نکالا؟ میرے عزیزو راوی کہتا ہے غازی نے سر کو جھکایا، پیروں کو اٹھایا، تیر کو پیروں میں دبایا. اب جھٹکا دے کے جو نکالنا چاہتے تھے، ایک ملعون پیچھے سے آیا، غازی کے سر پہ گرز مارا. ام البنین کا لال، ارے گھوڑے پہ سنبھل نہ سکا. جزاکم اللہ، جزاکم اللہ. یہی رونے کا حق ہے، یہی غازی کے مصائب ہے. سن لیا آپ نے، آخری فقرے ہے، مجلس تمام کر رہا ہو. عزاداران امام جیسے ہی آنکھ میں تیر لگا اور نکالنا چاہتے تھے، سر اقدس پہ گرز مارا گیا، سر شگافتہ ہوا. ادھر سے حسین چلے، چلنے کے بعد ایک مرتبہ بھائی کے قریب پہنچا، بھائی کا سر اٹھا کے زانوں پہ رکھے اور رکھنے کے بعد کہتے عباس کوئی وصیت ہے؟ ہاں آقا، میرا لاشا خیموں میں نہ لے جانا، میں سکینہ سے پانی کا وعدہ کر کے آیا تھا، اگر بچی نے پانی کا سوال کر لیا، ارے میں سکینہ کو کیا جواب دوں گا؟ بھائی یہ فقرہ کہنا تھا. کہا عباس 32 سال کے ہو گئے، میرے کان ترس گئے، کبھی مجھے زندگی میں بھائی نہیں کہا، آخری مرتبہ ارے مجھے بھائی کہہ دو. کہا مولا میں ماں سے وعدہ کر کے آیا کہ آخری سانس تک میں غلام ہوں، آپ میرے آقا ہیں. اتنے میں ایک بی بی کے رونے کی آواز آئی، عباس آج تو ام البنین کا بیٹا نہیں، مجھ فاطمہ کا بیٹا ہے، آخری مرتبہ بھائی کہہ دے. 3 مرتبہ بھائی کہا، بدن سے روح پرواز کر گئی. عزادارو علم خیموں کی طرف چلا. سکینہ نے بچوں سے کہا بچوں علم آ رہا ہے، علم کے ساتھ پانی بھی ہوگا. لیکن دیکھا کہ علم ہے، علمدار نہیں ہے. علم کو اٹھائے ہوئے بابا ہیں، ایک ہاتھ کمر پر ہے، ایک ہاتھ میں علم ہے. کہا بابا میرا چچا کہاں ہے؟ کہ بازو قلم کرا کے فرات پہ آرام کر رہا ہے. سن لیا ارباب اعظم، مجلس تمام ہو گئی. عزادارو بچوں کے دل پہ کیا گزری ہوگی؟ آخری منزل ہے. ارے جب ایک مرتبہ زینب قید خانے سے چھٹ کر بھائی کا چہلم منانے کے لیے آئی ہے تو ایک مرتبہ قبر حسین پہ پہنچی. کہا بھیا جو امانتیں مجھے دی تھی، ایک امانت لائی ہوں، ایک کو قید خانہ شام میں چھوڑ آئے ہو، سکینہ کو واپس نہ لائی. بڑی قیامت کا جملہ ہے، سنیے گا ارباب اعظم، بس اتنا کہنا تھا. کہا سجاد یہ تو میرے حسین کی تربت ہے، میرے عباس کی قبر کہاں ہے؟ کہا پھوپھی اماں میرے ساتھ چلیے گا. ایک مرتبہ سید سجاد آگے آگے ہیں، پیچھے پیچھے جناب زینب کبریٰ ہے. ایک قبر پر جا کے رکنے کے بعد کہتے ہیں کہا یہی میرے عباس کی قبر ہے؟ کہا سجاد تمہیں معلوم نہیں ہے 2 رقابہ گھوڑے کے اوپر میرا عباس بیٹھتا تھا، یہ تو لگتا ہے کہ جیسے کسی 6 مہینے کے ارے بچے کی قبر ہو. کہا پھوپھی اماں جب میں نے دفن کیا میرے چچا کا لاشا سلامت نہیں تھا، ارے سینہ الگ تھا، پیر الگ تھے، میں نے ایک حسیر میں سمیٹ کر ارے ٹکڑوں کو چھوٹی سی قبر بنائی، یہی عباس کی قبر ہے. زینب نے مرثیہ پڑھا، اے بھیا تیری شہادت کے بعد وَسَيَعْلَمُونَ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. رضم بقضائه وتسلیم لامرہ. پروردگارہ تجھے واسطہ محمد اور آل محمد کا 4 معصومین کا واسطہ. معبود حضرت ابو الفضل علیہ السلام کے توسل تمام حاضرین کی جائز حاجات کو قبول فرما. جو مومنین و مومنات پریشان حال ہیں ان سب کی پریشانیوں کو دور فرما. اے میرے اللہ ہماری دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما. پروردگارہ جس مرحوم کے لیے اس مجلس کا اہتمام کیا گیا ہے بحق زہرا مرحوم کی مغفرت فرما، ان کے درجات کو بلند فرما. اے میرے اللہ تجھے واسطہ محمد اور آل محمد کا 4 معصومین کا واسطہ
بیمار کربلا کا واسطہ جو مومنین و مومنات بیمار ہیں، چاہے وہ ظاہری بیماری ہو یا باطنی، میرے اللہ سب کو شفائے کاملہ و عاجلہ عطا فرما۔ اے میرے اللہ تجھے واسطہ محمد اور آل محمد کا ہم سب کو چہاردہ معصومین کی زیارت سے مشرف فرما، علماء حق کا سایہ ہمارے سروں پہ قائم و دائم فرما۔ اے میرے اللہ تجھے واسطہ محمد اور آل محمد کا دعاؤں میں خاص دعا یہ ہے، ولی عصر حجت آخر امام عصر علیہ الصلوۃ والسلام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، ایک مرتبہ سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحوم و مغفور الحاج جناب جیان غلام علی صاحب کی روح کو احسال فرما۔ غیر المغضوب علیہم